اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے ثاقب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ٹی وی۔ ناظرین، ماں دنیا کی واحد وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خوش ہوتا دیکھے۔ اگر اولاد کو خوش ہو تو وہ خود خوش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میرا عنوان ہے ماں کے 8 جھوٹ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے اور جن کی مائیں نہیں وہ ضرور دعا کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو تمام واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ادبی، تاریخی، ثقافتی اور علمی ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین، آپ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ میری ماں نے ہمیشہ حقیقت بیان کی ہوئی، ایسا بھی نہیں۔ 8 مرتبہ تو اس نے مجھ سے ضرور جھوٹ بولا۔ یہ قصہ میری ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ میں اکلوتا بیٹا تھا اور غربت بہت تھی۔ اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا جو ہم سب کو کافی ہو جائے۔ ایک دن ہمارے گھر کہیں سے چاول آئے۔ میں بڑے شوق سے کھانے لگا اور وہ کھلانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ کے چاول بھی میری تھالی میں ڈال دیے۔ بیٹا، یہ چاول تم کھا لو، مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ تھا۔ اور جب میں قدرے بڑا ہوا تو ایک دن مچھلی پکڑنے گیا۔ اس چھوٹی سی نہر سے جو ہمارے قصبے سے گزرتی تھی، یوں ہوا کہ 2 مچھلیاں میرے ہاتھ لگ گئیں۔ بھاگا بھاگا گھر آیا اور جب کھانا تیار ہو گیا دونوں مچھلیاں سامنے تھیں اور میں شوق سے کھا رہا تھا۔ دیکھا کہ ماں صرف کانٹوں کو چوس رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو کہنے لگی، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ مجھے مچھلی کا گوشت پسند نہیں، تم تو کھاؤ۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا باپ مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی اور ہم دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن میرا چچا جو بہت اچھا آدمی تھا ہمیں کھانا اور ضروریات زندگی لا کر دیتا رہا۔ ہمارے ہمسائے ایسے آتے جاتے غور سے دیکھنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ماں سے کہا، زندگی ہمیشہ اسی طور پر گزاری نہیں جا سکتی، بہتر ہے کہ تم اس آدمی سے شادی کر لو۔ لیکن میری ماں نے چچا کو ہی آنے جانے سے منع کر دیا۔ مجھے کسی ساتھی کی اور کسی کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کچھ اور بڑا ہوا اور بڑے مدرسے میں جانے لگا تو میری ماں گھر میں ہر وقت کپڑے سینے لگی اور یہ کپڑے وہ گھر گھر جا کر بیچتی تھی۔ سردیوں کی ایک رات تھی اور ماں ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میں تنگ آ کر اسے ڈھونڈنے باہر نکل پڑا۔ میں نے اسے کپڑوں کا ایک گٹھر اٹھائے دیکھا۔ گلیوں میں گھر گھر دروازے کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے کہا، ماں چلو اب گھر چلو، باقی کام کا کل کر لینا۔ کہنے لگی، تم تو گھر جاؤ، دیکھو کتنی سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ 2 جوڑے بیچ کر ہی آؤں گی اور فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اور پھر میرا مدرسے میں آخری دن بھی آ گیا۔ آخری امتحانات تھے۔ ماں میری ساتھ مدرسے گئی۔ میں اندر کمرہ امتحان میں تھا اور وہ باہر دھوپ میں کھڑی تھی۔ بہت دیر بعد میں باہر نکلا۔ میں بہت خوش تھا۔ ماں نے وہیں سے ایک مشروب کی بوتل خریدی اور میں گھٹا گھٹ پی گیا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی دھاڑیں چل رہی تھیں۔ میں نے بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ پیو نا ماں۔ لیکن اس نے کہا، تم پیو، مجھے تو بالکل پیاس نہیں ہے۔ یہ اس کا 5واں جھوٹ تھا۔ اور جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تو ایک نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ مناسب وقت ہے کہ ماں کو کچھ آرام دیا جائے۔ اب اس کی صحت پہلے جیسی نہیں تھی، اس لیے وہ گھر گھر پھر کر کپڑے نہیں بیچتی تھی بلکہ بازار میں ہی زمین پر دری بچھا کر کچھ سبزیاں وغیرہ فروخت کر آتی تھی۔ جب میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہا تو اس نے نرمی سے مجھے منع کر دیا۔ بیٹا، اب تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، جمع کرو، میرا تو گزارا چل ہی رہا ہے، اتنا کما لیتی ہوں جو مجھے کافی ہو جائے۔ اور یہ اس کا 6واں جھوٹ تھا۔ جب میں کام کے ساتھ ساتھ مزید پڑھنے لگا اور مزید ڈگریاں لینے لگا تو میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں جس جرمن کمپنی میں تھا انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس میں جرمنی بلا لیا اور میری ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں نے ماں کو فون کیا اور اسے وہاں میرے پاس آنے کو کہا۔
لیکن اسے پسند نہ آیا کہ مجھ پر بوجھ بنے۔ کہنے لگی کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اسی طرز زندگی کی عادی نہیں ہوں، میں یہاں پر ہی خوش ہوں۔ اور یہ اس کا 7واں جھوٹ تھا۔ اور پھر وہ بہت بری ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کو جان لیوا سرطان ہو گیا ہے۔ مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے درمیان مسافتیں حائل تھیں۔ پھر جب اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس وطن آ گیا۔ وہ بستر پر تھی، مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ گئی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا اور دل جلنے لگا۔ بہت کمزور، بہت بیمار لگ رہی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جس کو میں جانتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن ماں نے مجھے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا۔ میری خاطر پھر مسکرانے لگی۔ نہ رو میرے بیٹے، مجھے بالکل کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ اور یہ اس کا 8واں جھوٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد آنکھیں کبھی نہ کھولی۔ میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو تمام واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپوں میں شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی والدین سے اتنی ہی محبت کرے جتنی کہ اس کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔